میرے آقای کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج کچھ ایسا بھی چل رہا ہے کہ ہمارے بھائی قرآن عظیم کو نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن عظیم کی حقیقت ہے کیا؟ اگر انسان قرآن عظیم کو پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جس انسان نے قرآن پڑھ لیا، اگر انسان پریشانی میں قرآن پڑھے تب بھی اللہ خوش ہوتا ہے، اگر انسان قرآن عظیم خوشحالی میں پڑھے تب بھی رب قدیر خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں یعنی ایک شخص آیا، بہت بڑا گناہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، لوگ اس کے فسق و فجور کے سبب اس سے نفرت کرتے تھے، اس سے بات کرنے کے لیے تیار بھی نہ تھے، لوگ اس سے بات نہیں کرتے تھے، یعنی وہ اتنا بڑا گناہگار تھا۔ لیکن سنی جنتی مسلمانوں، کیا پتا اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے، کیا پتا اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ وہ شخص بہت بڑا گناہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، لوگ اس کے فسق و فجور کے سبب اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ جب اس کو قبرستان میں دفن کر دیا تو کسی نے کچھ دن کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر تاج رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے سر پر تاج ہے اور وہ جنت میں جا کے جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، جنت میں جا کے ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، یار بتا تو صحیح، تو گناہگار تھا، تو سیاہ کار تھا، تو گناہوں میں ملوث تھا، دنیا میں تو نے ایسا کون سا کام کر لیا، آخر کار کون سا ایسا عمل کر کے تو دنیا میں بیٹھ گیا تھا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں بھیج دیا ہے، یعنی تیرے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا ہے۔ وہ کہنے لگا، بھائی اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، یہ میری ایک داستان ہے، بہت بڑی دکھ بری داستان ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہاں صاحب، میں یعنی دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، بہت گناہ کیا کرتا تھا، لیکن ہاں لوگوں کو میں بھی ستایا کرتا تھا، جھوٹ بھی بولا کرتا تھا، لوگوں پر ظلم بھی کیا کرتا تھا، لوگوں پر زیادتی کیا کرتا تھا، لیکن ہاں میں ایک نیکی کرتا تھا، میں دنیا میں ایک عمل کیا کرتا تھا، میں ایک چیز کو یعنی ریپیٹ کیا کرتا تھا۔ وہ یہ ہے، جہاں بھی میں قرآن شریف کو دیکھتا، جہاں بھی میں اللہ کی کتاب کو دیکھتا، جن کو زمانہ قرآن کہا کرتا ہے، جن کو زمانہ قرآن شریف کہا کرتا ہے، تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دیکھتا رہتا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ سنتا رہتا۔ اللہ کو یہ میری ادا پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ میرا نیک عمل پسند آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اسی نیک عمل کے بدلے میں مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا، مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ صاحب اگر قرآن ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا